ہیلو جی جناب، آپ کا واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھا تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. جی کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کیا کام ہے؟ آپ واٹس ایپ پہ میسیجز کیے، میں نے سوچا بات کر لوں، دیکھیں گے آپ گفتگو کرنا ہے آپ سے. کون بول رہے ہیں آپ؟ میں شیخ جلال الدین چشتی بول رہا ہوں. اچھا کیا بات کرنی ہے؟ بات یہ کرنی ہے، علماء دیوبند کی کفریہ عقائد آپ کو معلوم ہے؟ کفریہ ہوں گے جبھی تو. اچھا، تو شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، یہ کفریہ نہیں ہے؟ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ کی نہیں؟ شیطان نبی کے علم سے زیادہ علم رکھتا ہے، یہ کفر عقیدہ ہے کہ نہیں آپ بتائیں؟ یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے شیطان کو علم غیب دیا، یہ کفر عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہاں، علم غیب دینا الگ بات ہے. علم غیب جس کو اللہ نے جتنا چاہے اتنا دیا. ہاں، شیطان کو بھی علم غیب دیا. اللہ مخلوق کو دیا ہے نا، تم بولے شیطان کو بھی دیا ہے. ہاں، شیطان کو بھی دیا ہے. ہاں دیا. اور اللہ کے نبی کو بھی دیا. ہاں، نبی کو بھی دیا. استغفر اللہ. تو تم نے کس سے موازنہ کر دیا؟ موازنہ تھوڑی ہوا، تم موازنہ کرنا. موازنہ ہوا. علم غیب نبی کو دیا، علم غیب شیطان کو دیا. ہم کہتے ہیں نبی کو دیا ہے اور نبی کو ما کانا وما یکونو کا علم دیا ہے، اور تم کہتے ہو نبی کو نہیں دیا، شیطان کو دیا ہے. کوئی ایک آیت پڑھیں جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کو علم غیب دیا ہو، کہا ہو. ہاں، آپ تو بات لائن پہ آ گئے تم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تو اللہ جو حروف استثناء ہے، استثناء کیا فائدے میں آتا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ استثناء جب اگلے جو جملہ ہے اس جملہ کا استثناء ہوتا ہے، یعنی جو اگلے جملہ میں انکار ہے وہ پچھلے جملہ میں اس بات ہوتا ہے. دوسرے حروف استثناء یہ فائدہ دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، کسی کو علم غیب نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو. اس میں مطلب کیا ہوا؟ کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو دیتا ہے. کس مفسر نے یہ تفسیر کی جو آپ کر رہے ہیں؟ ارے ابھی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، آیات کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. تفسیر اس کے کس نے صحابی سے تفسیر پیش کریں ذرا. ہاں، تفسیر پہلے تو ترجمہ تو تم کرو. ہو گیا، ترجمہ ہو گیا نا، ترجمہ میں مان لیا نا. پھر تفسیر کی جب ترجمہ میں خلاصہ نہ ہو تب تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آیت قطعی ہے. ہاں، یہ قطعی ہے. آیات بھی قطعی نہیں ہوتی، تمہاری نزدیک آیات ظنی ہوتی ہے. دیکھیے کتنے بڑے جاہل ہے دیوبندی. ہمیں دیکھ لیجیے، قرآن کی آیات تو بھی قطعی اور ظنی. قرآن تمہارے اوپر قرآن ظنی ہے تمہارے نزدیک. اس عقیدے پہ میں بول رہا ہوں، جس عقیدے پہ تم نے پیش کیا اس عقیدے پہ یہ قطعی ہے. قرآن کی آیات قطعی ہی ہوتی ہے، قرآن کوئی ظنی نہیں ہے. ظن کیا تمہارے اوپر قرآن پر تم کو یقین نہیں ہے. ظن کا مطلب کیا ہے؟ گمان، شک و شبہ. کیا قرآن پر تم کو شک و شبہ ہے، گمان نہیں ہے. تمہارے اس عقیدے پہ یہ قطعی ہے یا نہیں ہے؟ میں پوچھتا. بے شک قطعی ہے. قرآن تو قطعی ہوتی ہے نا، ظنی تھوڑی ہوتی قرآن. وہ میں پوچھ رہا ہوں. سامعین اکرام دیکھیے کتنے بڑے جاہل ہیں دیوبندی، اور یہ مناظرہ کرنے آتے ہیں اور ہم لوگوں کو للکارتے ہیں. یہ دیکھیں کیسے یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ہے اپنے کو شیخ کہتا ہے جاہل. بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے. تمیز تو تمیز سے تم بات کرو نا. پہلے تم قرآن قطعی ہے کر کے، قرآن کبھی ظنی ہوتا ہے کیا؟ عقیدے پہ میں پوچھ رہا ہوں. قرآن کی آیات قطعی ہوتی ہے، قرآن کبھی ظنی نہیں ہوتی. وہ تم کا سب کا تم کو علم نہیں ہے، تم کو سکھا دیا میں نے ایک بات. سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن قطعی ہے، لیکن جو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے اس سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ قطعی ہے اس تمہارے عقیدے سے من گھڑت. اب بتائیں. قرآن کی آیات میں جب ہے، آیات کا ترجمہ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ غائب ظاہر نہیں کرتا. مگر جب مگر کہے کہ مگر کے بعد، لیکن کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو اس کے خلاف فائدہ دیتا ہے. جو پہلے جملہ میں انکار ہے تو بعد والی جملہ میں اس کا اثبات ہوتا ہے. جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں. پورے آیت کا ترجمہ کرو ذرا.
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. اس جاہل کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور چلا ہے قرآن پہ اعتراض. قرآن پڑھنے نہیں آتا. تم کو پڑھنے آتا ہے؟ پڑھو. تو نے جو پڑھا پہلے صحیح کر. کیا غلط پڑھا بتاؤ. قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جو تم نے کیسے شروع کیا. کیسے شروع کیا؟ آپ نے سنا کہ اس نے قرآن کیسے پڑھا ہے. اللہ نے ایسے کہا کہ قرآن بس کوئی کہے کہ قرآن پڑھ دو بس پڑھنا شروع کر دیں. اس کا کوئی اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. کچھ بھی نہیں پتا. تم قرآن پڑھنے بولے تو میں پڑھا وہ آیات پڑھا. اس آیات کو تم پڑھنے بولے اس آیات کو پہلے پڑھا نہیں کیا. ہاں پڑھنے نہیں آتا. کچھ میں کیا غلطی پڑھا میں نے؟ غلطی کیا پڑھا مطلب پہلے پڑھ اعوذ باللہ پڑھ تو اس سے شروع کر پھر پڑھنا شروع کر دیتے. یہاں تلاوت نہیں ہو رہا ہے. یہاں تم کو میں ایک آیات قرآن جب بھی ہو قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن میں تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ سے. اچھا تو یہ بتا حرام ہے کیا بغیر اعوذ باللہ کے کوئی اگر ایک آیات پڑھے تو کیا حرام ہے؟ تو ایک طرف تو کہتا ہے ایک اور دوسری کہتا جمع لاتا آیات. پتا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ ایک تو واحد لفظ بولتا ہے دوسرا کہتا ہے جمع. ایک پھر کہتا آیات. یہ دیکھیں کیسا جاہل ہے. اس کو اردو بولنا نہیں آتی. ایک پہلے کہتا ایک پھر کہتا آیات. کیا آیات جمع ہے کہ واحد ہے؟ لے اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آیات واحد ہے. تم کو پتا کیا ہے؟ تم نے قرآن کو کثیر ہونے سے انکار کیا اور آیات ہونے سے جمع ہوتا ہے. سب جمع ہوگا. آیات اردو میں کہا جائے گا. آیا نہیں کہا جائے گا. آیات واحد ہے جمع ہے. آیات واحد ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. یہ جاہل پہ اتنا بھی نہیں کرتا. عوام کو مغالطہ پہ ڈال رہا ہے. کے ساتھ ادا کریں گے. یہ بولتا آیات یا کو بھی جمع کے ساتھ استعمال کریں گے. جب جمع کا یا کو بھی مت کریں گے تو جمع کا سیکھا ہوگا. آیا عربی میں بولا جائے گا. آیا نہیں آیا جو تم نے کہا ہے کہ یہ واحد ہے. یہ واحد ہے آیات. ہاں واحد ہے. سامعین اکرام عقائد پر بات کرنے کے بجائے اٹھا رہا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, عوام کو مراقبہ میں ڈالنے کے لیے. ابھی تو ان کو نہیں جمع ہے. یہ کافر کے کافر رہ جائے, عوام کو کافر بناتے رہے. اس لیے پر بات نہیں کرے گا. الٹا بتا رہا ہے لوگوں کو ڈالنے کے لیے. شروع میں اس نے کہا کہ قرآن کی آیات قطعی ہے, یعنی یہ قطعی میں قرآن اس کے نزدیک ضمنی بھی ہوتا ہے. اس کے نزدیک قرآن ضمنی بھی ہوتا ہے. کتنے بڑے گمراہ بدل ہیں. تمہارے وہاں تو قرآن کتوں پہ بھی نازل ہوتا ہے. ہاں تمہارے وہاں تو قرآن کتوں پہ بھی نازل ہوتا ہے. عمر اس لیے لکھتا ہے کہ کتوں پہ نازل شدہ قرآن. کون پڑھتا ہے؟ نہیں پیش کر پائے گا. بے غیرت دیوبندی کافی. تو پہلے یہ بتا تو نے تیری کتاب میں جو شیطان کا علم سے زیادہ ہے. قرآن کی آیت پڑھ اور ترجمہ کر اس کا جو تو نے ابھی غیر پر پیش کیا تھا. ہاں میں نے پڑھا بھی ترجمہ کیا بھی ہے. بہرا گونگا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. سمجھ نہیں آ رہا. ترجمہ بھی کیا. ترجمہ بھی کیا نہیں کیا. 3 بار میں نے آیات پڑھا ترجمہ بھی کیا. وہی آیات ترجمہ کر. یہ کچھ بھی پڑھنے نہیں آ رہا اس کو. اور یہ ہماری غلطی پکڑ رہا ہے. اس کو میں نے جو آیات پڑھ کے بتائے اور غلطی پکڑا کر رہا ہے اور ہماری غلطی پکڑ رہا ہے. آیات کا سیکھا ہے. آیات جمع کا سیکھا ہے. آیات واحد ہے. میں واحد ہی استعمال کیا. ایک آیات میں نے پڑھا. کس لغت کے ماہر نے کہا کہ آیات ابھی لغت پر بحث مناظرہ نہیں ہو رہا ہے. تیرے کفری عقیدہ پر بات نہیں ہو رہا ہے. علماء دیوبند کا کفری عقیدہ ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. علماء دیوبند کا دوسرا کفری عقیدہ ہے شیطان کا نبی سے زیادہ ہے. اس پر تو بات کر. علماء دیوبند کا عقیدہ ہے
کہ جانور کی نبی کا جانور کے علم کی طرح جانور کے علم کی طرح کی طرح لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ علم غیب پہ بات کروں گا اور علم غیب پہ علم غیب پر بات کریں گا. اچھا چلو چلو علم غیب پر بات کرو. چلو دعویٰ پیش کرو. دعویٰ پیش کرو. تم دعویٰ پیش کرو. تمہارے ہر سوال کا جواب دیا. اب تم دعویٰ پیش کرو گے. دعویٰ تمہارا ہے کہ ہمارا ہے؟ ہاں دعویٰ تمہارا ہے اللہ کے نبی کے علم کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں. تو تمہارے علم غیب کا انکار کی دلیل یہ ہے نا، دعویٰ ہے نا، یہ تمہارا بھی دعویٰ ہے نبی کے علم غیب نہیں ہے. پہلے اس بات تو ہو جائے. ہاں تم کو اتنے بھی نہیں، پہلے اس بات ہو جائے پھر نفی ہو جائے گی. ہاں پہلے اس بات تو کرو. پہلے پیارے ہم نے اس بات کو کیا اور دلیل بھی دیا. تم جو دعویٰ کر پاؤ گے تو نفی ہو ہی جائے. تم پہلے بولے نا دعویٰ پیش کرو. ہم نے دعویٰ پیش کیا نبی ہے اور ہم نے جو سوال کیا اس کا جواب دیا. تم سوال متفق دعویٰ پیش کرو. تم بتاؤ نبی کو مخلوق کے لیے علم غیب ماننا کیسا ہے اور مخلوق کو علم غیب نہیں ہے، اس کا کیا دلیل ہے؟ تم پیش کرو. دعویٰ تمہارا ہے تم ثابت کرو نا. ہم نے ثابت کیا نا قرآن کی آیات. انکار کرو اس کا. تم جمع کو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یأتی من خلفہ رصد. یہ آیات میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی بتایا. تم یہ رصد ہے چھوٹی سین سے بڑی سین سے. ہاں یہ کیا پڑھا رصدہ یا رشدہ؟ ہاں یہ چھوٹی سین ہے بڑی سین ہے؟ اتنا بھی پتا نہیں ہے میں نے کیا پڑھا. رصدہ کہا تم نے. ہاں رصدہ. ہاں تو تم قرآن کھول کے پہلے دیکھ لو کیا ہے غلطی. ہر بات میں تم پہلے غلطی پکڑتے ہو، بعد میں تم چاہتے ہو. غلط جب ہوگا تب غلطی کیا غلط ہے؟ بتاؤ کیا لکھا ہے بتاؤ. میں نے جو تھا وہی پڑھا. اب تم جو غلط ہے تو تم صحیح پڑھ کے بتاؤ. پوری آیت غلط پڑھی ہے اور غلط کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پڑھا میں جو تھا وہی پڑھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پورے دیوبندیت بھی میرے قرآن پڑھنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سمجھا؟ پورے دیوبندیت میرے قرآن پڑھنے کا مقابلہ کرتا ہے. تو کیا مقابلہ کرتا ہے؟ غلط جب تم مقابلہ کون کرے گا؟ تو پڑھنا. ابھی تک ایک آیات پڑھ کے نہیں بتایا. پھر آیات بول رہا دیکھے پھر جمع کر رہا. ایک بار واحد کا لفظ استعمال کر رہا اور مفہوم لے رہا. جمع کا مفہوم لے رہا. واحد کا ہی میں بول رہا ہوں. آیات کس محدث نے بتایا کہ آیات یہ واحد؟ ایک آیات پڑھا میں نے. میں جمع کا سیگا ہی بول نہیں رہا، میں واحد کا سیگا بول رہا ہوں. جہالت سمندر میں غرق ہوتا جا رہا ہے. سنو آیات یہ جمع ہے. اچھی طرح بول رہا ہوں. آیات جمع بول رہا ہوں. تم پہلے ہاں بول آیات یہ آیات جمع ہے بھائی. آپ کو پہلے پڑھ کر بتاؤ. آیت ہوتا ہے، آیت یہ واحد ہے، آیات جمع ہے. تم جمع کو واحد کہہ رہے ہو، واحد کو جمع کہہ رہے ہو. پہلے یہ غلطی سدھارو. میں کیا پڑھا؟ آیات بولا کہ آیات بولا؟ آیات بولا. آیات کتنے بہرے ہیں دیکھیے. میں نے بولا ایک آیات میں نے پڑھا، ایک آیات پڑھا. آیات نہیں بولا میں نے. دیکھیے کتنے بڑے جھوٹا ہے. بغیر غلطی کے میری غلطی پکڑ رہا ہے. جیسے 4 آیتیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ ہاں جیسے 4 قرآن کی آیتیں کیا بولیں گے؟ اس پر بحث نہیں کریں گے. ہاں کس میں بحث کرو گے؟ بولو. ابھی بحث یہ ہوگی تم آیات پڑھو، پھر اسی آیات کو تم پہلے پڑھو. پھر وہی غلط کر رہا ہے. بار بار میں اس کو تنبیہ کر رہا ہوں پھر بھی وہی غلطی کیے جا رہا ہے. ڈھیٹ اتنا بڑا بات کا جملہ بولو. تم ہماری غلطی تمہارا استدلال تیرا ہے. نہیں ابھی ہم نے بولا تھا نا. ابھی تم بولو کیا ہے. سامعین جب اس کو قرآن کی آیت ہی نہیں پڑھنا آتی ہے تو اس سے استدلال کیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ پہلی بات یہ آیات ومن خلفہ رصدا. پھر یہ بول رہا ہے خلفہ ہی. کیسے بول رہا ہے؟ ابھی دیکھیں کیسے یہ کسے بول رہا ہے. سامعین اس کا قرآن سنیے. خلفہ ہی بول رہا ہے. خلفہ ہی پھر کیا ہے؟
یہ خلفی بتاؤ نا, صحیح پڑھ کے بتاؤ. تم پڑھو خلفی ہی ہے, خلفی ہی ہے, ہی ہے یہاں, اور رفدا ہے. اور تم نے چین سے بول رہے ہو, یہاں نشین ہے, نشین ہے, یہاں سواد ہے. کتنے جاہل ہے دیوبندی. دیکھیے قرآن کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے, اور یہ مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, آج پر تنقید کر رہا ہے, ہمارے بزرگوں پر تنقید کر رہا ہے. دیوبندی بول رہا ہے فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. یہ سواد کو تین بول رہا ہے. کون سی بول رہا ہے؟ یہ سواد کو تین بہرا ہے. کیا غلطی پکڑ رہا ہے تو ایک ایک لفظ کی نا. قرآن ہے, قرآن تیرے باپ کا نہیں ہے, قرآن اللہ رب العالمین کا چلا. اللہ رب العالمین کا ہے, میں نے نہیں کہا کہ میرے باپ کا ہے. تم بول رہا ہے, تم تم کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے, تم کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے. پڑھ کے بتاؤ. چلو اس سے آیات کو پڑھ کے بتاؤ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. خلفی کو خلفی بول رہا ہے. غلطی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا نا کہ دیوبندی تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ تم غلط قرآن پڑھتے ہو, غلط مقابلے میں پڑھو نا, پڑھ کے بتاؤ. خلفی ہی پڑھنے خلفی ہی رصدا. سواد نہیں ہے جاہل کہیں سے. پڑھے نا, ہم نے کیا پڑھا؟ قرآن کو پہلے نہیں بتایا, پہلی تمہاری یہ غلطی ہے. بتایا تم قرآن کو معاذ اللہ استغفر اللہ, تم قرآن کے بغیر اعوذ باللہ کے پڑھنے کو تم نے معاذ اللہ کفر تک بھی تم نے پہنچا دیا. حالانکہ کچھ نہیں ہے, خلاف اولا ہے صرف. کیوں خلاف اولا؟ میرے باپ کا قرآن ہے تو تم خلاف اولا پڑھتے قرآن کو. اگر وقت نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے. کیوں نہیں ابھی جب مناظرہ کے وقت ہے, ہم ابھی اعوذ باللہ بسم اللہ قرات کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے, ہم نے مجبوری کے تحت ہم نے خلاف اولا پڑھا. بغیر اعوذ باللہ خلاف اولا ہے, نہ حرام ہے, نہ مکروہ ہے, نہ کوئی کفر ہے, اور تم اس کو یہاں تک کفر تک پہنچا رہے ہو. وہ خلاف حرام نہیں ہے. حرام ہے کیا؟ میں نے کہا حرام ہے. کیوں خلاف اولا کیوں کیا؟ تم ایک دعویٰ پہ کھل گیا, خود پردہ فاش ہو گیا اس کی غلطی کا. جب یہ کہہ رہے خلاف اولا کیوں پڑھتے ہو, پھر یہ حرام بھی کہہ رہے ہیں, حرام بھی کہہ رہے ہیں, خلاف اولا بھی کہہ رہے ہیں. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ تم دعویٰ کرو. آج تک دعویٰ نہیں کر پا رہا ہے. دیوبندی اس کا بڑا ظاہر ہے, اس کا کوئی عقیدہ پر مستحکم نہیں ہے, یہ اس کا کوئی مسئلے پر استقامت ہے, استقامت نہیں ہے اس کے پاس, اور پیش نہیں کر رہا ہے. اس میں گھر پر دعویٰ پیش کر پا رہا ہے. دعویٰ ہی نہیں مانا بھی بتایا سامعین اکرام, یہی عقیدے کو لے کر کے میں تیری تجھے کافر ثابت کروں گا. ابھی دلیل پیش کر, دلیل دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے, بول. ہاں بے شک ہمارے نزدیک بتاؤ بس کیا دلیل ہے تمہارے نزدیک, بتاؤ. ہمارے نزدیک بتا دیا, ایک آیات ثابت ہے, اور بار بار تم اپنا دعویٰ پیش نہیں کر پا رہا ہے. ہم بار بار سوال مت کرو. پہلے دعویٰ ہوتا پھر جواب دعویٰ ہوتا. تم دعویٰ پیش کرو. ابھی تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ ابھی تم نے دعویٰ پیش ہی نہیں کیا. شرم نہیں ہے, شرم نہیں آتی تم کو. ابھی دعویٰ نہیں پیش کر پا رہے تم. تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر جواب نہیں کر پا رہے. اس کے بارے میں کبھی سے کوئی تعلق ہی نہیں دیوبندی کو. دعویٰ کہتا کہ علم گھر سے دکھا دیتے ہیں. کہاں دکھا دیے تھے؟ مخلوق کے لیے علم غیب ماننا کیسا ہے, یہ سوال سارے دیوبندی کے کندھے پر میرا سوال لٹک رہا ہے. دیوبندی کے تم مانتے ہو کے اوپر چیلنج ہے. شیطان کو علم غیب کہتے ہیں, شیطان کو بھی علم غیب, نبی کو بھی علم غیب ہے. بولو
اب نبی کو برابر کرتے رہے یہ بھی ثابت کیا نا، مخلوق میں شیطان بھی داخل ہے نا. بعض علوم میں کہہ دیا جب تمہارے اشرف علی تھانوی نے بعض علوم میں کہہ دیا میں سارے مخلوق کو شامل کیے ہیں تو سارے مخلوق میں شیطان بھی ہے. اگر تم کہتے ہو شیطان کو علم غیب ماننا کفر ہے تو اشرف علی تھانوی سب سے پہلے کافر ہوگا. تم نبی کو تو نبی کی ذات ہی کا انکار تم نے کر دیا، پھر غیب کہاں ثابت کرو گے؟ پہلے نبی کی ذات مانو. تم نے تو نبی کی ذات ہی کا انکار کیا ہوا ہے جناب. پہلے نبی کی ذات کا اقرار کرو، پھر نبی کے علم غیب کی بات کرنا. علم کی بات کہاں انکار کیے بتاؤ؟ بتاؤ. اللہ کے نبی کو تم انسان مانتے ہی نہیں ہو، نور مانتے ہو. کون بولے؟ کتنے بڑے جاہل ہے. دیکھیے ہمارے اوپر کتنے بڑے بہتان لگا رہا ہے. ہمارے نزدیک نبی بھی بشر ہے اور نبی نورانی بشر ہے، نور بھی ہے بشر بھی ہے. ہم نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا. یہ بلا وجہ ہم پر چھپ رہا ہے. بتاؤ ہماری کون سی کتاب میں ہے کہ نبی کے انسان ہونے کا انکار کیا؟ ہماری کسی کتاب میں بتاؤ. تفسیر نعیمی والا تو کہتا ہے کہ نبی کو انبیاء کو بشر ماننا تو یہ ایمان نہیں ہوگا. اب بولو کون بولے انبیاء کو بشر ماننا؟ تمہارے جیسا عام بشر کی طرح بشر ماننا، اپنی طرح بشر ماننا تمہاری بشریت ہے. انسان کی طرح بشر تم کو نبی کے لیے تم مانتے ہو، یہ سارا کفر ہے، یہ تمہاری گمراہیت ہے. ہماری بشر ہے لیکن افضل البشر ہے، خیر البشر ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے. تفسیر نعیمی والا لکھتا ہے کہ اس کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے. تفسیر نعیمی بتاؤ عبادت بھیجو پیش کرو. ہاں یہ میرے پاس تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 ہے. اس پہ لکھا ہے کہ ان کو بشر ماننا ایمان نہیں. یہ نور العرفان ہے جلد صفحہ نمبر 448. اس میں لکھتے ہیں میں پڑھ کے بتاتا ہوں، گمراہی مت پھیلاؤ اور جھوٹ. اس میں لکھا ہے کہ اس مسئلے میں بڑے ماننے والوں کو کافر کہتے کرو. اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ خدا ہے اور نہ ہی نبی، لہذا وہ کفار میں ہی داخل ہے. اب بتائیں. مولوی نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے کہ قرآن بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا. جلال الدین چھوڑ کر پیش کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارا اعتبار نہیں ہے. تمہاری کتاب سے ہم جو ہے تمہارے کفر ثابت کر دیا، لیکن تم پوری مکمل عبادت پیش نہیں کیے، اس لیے تمہاری بات قابل اعتبار نہیں ہے. سمجھے دیوبندی کافر نبی کو تم لوگ لکھتا ہے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے. اور رضا خانی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہیں اور بشری لباس میں آئے. تو میں کہتا ہوں رضا خانیوں سے کہ بشری لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا آپ کی بشر کی نفی ہے. کیوں نفی ہے؟ وہ اس لیے کہ لباس بشر تو وہی پہنے گا جو بشر نہیں ہوگا. کیوں؟ سے جیسے جبریل امین ہے، ٹھیک ہے، جبریل امین بشر نہیں ہے، ٹھیک، تو ان کو لباس بشری میں آنا پڑا تھا. تو وہ بشر نہیں تھے، اس لیے تو لباس بشری میں تشریف لائے. اگر وہ بشر ہوتے تو لباس بشری میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں ماننا انکار بشریت ہے. تو تم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیا. انسان اور بشر نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور بشریت آپ کی صفت ہے. یہ تو تمہاری کتاب قرآن میں صفحہ نمبر 4 دیکھیے نا بھیجیے اور جو تم نے عقیدہ